60 ہجری میں جب اہل کوفہ نے حضرت امام حسین کو ہزاروں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تو حضرت حبیب ابن مظاہر بھی انہی سرکردہ افراد میں شامل تھے جنہوں نے امام حسین کی حمایت کی، لیکن حالات اچانک بدل گئے۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ اس نے شہر میں داخل ہوتے ہی سخت کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ امام حسین کے حامیوں کو گرفتار کیا جانے لگا، کئی افراد شہید کر دیے گئے اور پورے شہر میں خوف کی فضا قائم ہو گئی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر بھی روپوش ہو گئے، مگر دل ہر وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی فکر میں تھا۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا پہنچ چکے تھے، ساتھیوں کی تعداد بہت کم تھی، جبکہ یزیدی لشکر مسلسل بڑھ رہا تھا۔ انہی دنوں حضرت امام حسین نے حضرت حبیب ابن مظاہر کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں امام حسین نے فرمایا کہ اے حبیب، تم ہماری دوستی اور ہمارا حق خوب جانتے ہو، اگر تم ہماری مدد کے لیے آ سکو تو آ جاؤ۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ تک یہ پیغام پہنچا تو وہ بے اختیار رونے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے خط کو بار بار چوما اور فرمایا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا ہے، اب میرے لیے بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں۔ لیکن کوفہ سے نکلنا آسان نہیں تھا، ہر راستے پر سپاہی موجود تھے، شہر کے دروازوں پر سخت پہرا تھا۔ حضرت حبیب نے دن بھر اپنے آپ کو چھپائے رکھا اور رات کی تاریکی میں خاموشی سے گھر سے نکلے۔ روایت ہے کہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک مخصوص مقام پر گھوڑا لے کر انتظار کرے، اگر میں آ جاؤں تو ہم فوراً کربلا روانہ ہوں گے، اور اگر میں نہ پہنچ سکوں تو تم آزاد ہو۔ غلام مقررہ جگہ پہنچ گیا، لیکن انتظار کرتے ہوئے وہ خود رونے لگا اور کہنے لگا، کاش میں بھی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر سکتا۔ اتنے میں حضرت حبیب وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے غلام کی یہ بات سنی تو فرمایا، آج سے تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو، اگر چاہو تو میرے ساتھ کربلا چلو۔ غلام نے جواب دیا، میں آپ کو اس سفر میں تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ دونوں فوراً کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اپنے پرانے ساتھی کا استقبال کیا۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے حبیب، تمہارا آنا میرے لیے باعث خوشی ہے۔ حضرت حبیب نے عرض کیا، مولا، اگر مجھے 1000 جانیں بھی ملتی تو سب آپ پر قربان کر دیتا۔ کربلا میں حضرت حبیب صرف ایک سپاہی نہیں تھے بلکہ امام حسین کے مشیروں میں بھی شامل تھے۔ 9 محرم کی رات جب یزیدی لشکر نے حملے کی تیاری کی تو حضرت حبیب رضی اللہ عنہ مسلسل خیموں کے درمیان جاتے رہے اور ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ اسی رات ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی حضرت امام حسین سے پوچھا، کیا آپ کے ساتھی واقعی آخری وقت تک آپ کا ساتھ دیں گے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، میرے ساتھی دنیا کے بہترین ساتھی ہیں۔ جب حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے تمام اصحاب کو جمع کیا۔ سب نے اپنی تلواریں نکال کر اعلان کیا، اللہ کی قسم، جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے ہم آپ کے خاندان تک کسی دشمن کو نہیں پہنچنے دیں گے۔ عاشور کی صبح حضرت حبیب نے نماز فجر حضرت امام حسین کی اقتداء میں ادا کی۔ اس کے بعد امام حسین نے انہیں لشکر کے بائیں حصے کا کمانڈر مقرر فرمایا۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت حبیب نے بڑھاپے کے باوجود غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق انہوں نے دشمن کے متعدد سپاہیوں کو میدان میں پچھاڑا۔ ان کی عمر 75 برس تھی، مگر میدان جنگ میں ان کی قوت ایمان نے جوان سپاہیوں کو بھی حیران کر دیا۔ آخر کار دشمن نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک سپاہی نے تلوار کا وار کیا، دوسرے نے نیزہ مارا اور پھر متعدد افراد نے مل کر ان پر حملہ کیا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر زمین پر گر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فوراً ان کے پاس پہنچے۔ اپنے پرانے ساتھی کا خون میں لتلا ہوا جسم دیکھ کر امام حسین نے نہایت رنج کے ساتھ فرمایا، اے حبیب، تمہاری جدائی میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے اپنی پوری زندگی اہل بیت کی محبت میں گزاری اور اپنے آخری لمحے بھی حضرت امام حسین کے قدموں میں گزارے۔ آج کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک کے قریب ہی حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ کا مزار موجود ہے، جہاں دنیا بھر سے آنے والے زائرین اس عظیم صحابی اور وفادار ساتھی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔